اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا چاہیے جو اس کے شایان شان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے جواب میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، یعنی جس اللہ نے پیدا کیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک انداز میں انسان کو بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی کی راہ دکھائی، ضروریات زندگی کو پورا کیا، اشیاء اور جنسوں کے بارے میں بتایا، اشیاء اور جنسوں کے انواع و صفات اور خصوصیات کا انداز فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی تاکہ انسان ان چیزوں سے استفادہ کر سکے۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا جسے جانور چرتے ہیں، یعنی زمین پر گھاس کو اگایا جس گھاس کو کھا کر جانور اپنی بھوک کو مٹاتا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی گھاس کو سکھا دیا جاتا ہے کبھی کبھی جو کھانے کے لیے نرم ہو جاتا ہے، تو گھاس خشک ہو جائے تو اسے غصہ کہتے ہیں۔ احوا کا مطلب ہوا سیاہ کر دینا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، پس آپ بھولیں گے نہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی جسے بھلانا چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ سے بھلوا دے گا۔ جہر قرآن کا وہ حصہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یعنی ہم آپ پر وحی کو آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کے اس طریقے سے رہنمائی کریں گے جو طریقہ آسان ہوگا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے لیے ایسے اقوال و افعال آسان کر دیں گے جن میں خیر اور بھلائی ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کر دیں گے جو سہل، مستقیم اور معتدل ہوگی، جس میں کسی طرح کی کوئی کجی، عسر اور تنگی نہیں ہوگی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعظ و نصیحت کرتے رہیں، اور وہاں وعظ و نصیحت کریں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمایا گیا ہے، لیکن امام شوکانی کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انداز و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی، یعنی نصیحت کرنا فائدہ دے یا نہ دے، تبلیغ کرنا فائدہ دے یا نہ دے، دونوں صورت میں ضروری ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ڈرنے والا تو نصیحت لے لے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نصیحت سے وہ لوگ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دل کے اندر خشیت الہی ہوگی، اور جن کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، پھر اصلاح کا جذبہ ان کے اندر مزید مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ الگ بات ہے کہ بدبخت اس سے گریز کرے گا، یعنی اس نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ان کا کفر پر اصرار، اللہ کی معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ کافروں کے بارے میں کہا گیا، بدبختوں کے بارے میں کہا گیا، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کی دہکتی ہوئی، سلگتی ہوئی اور شعلہ زن آگ میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جو کفر پر اصرار کریں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہاں نہ موت ہوگی، جہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنم میں نہ تو موت آئے گی اور نہ وہاں خوشحال زندگی ملے گی، ہمیشہ نزع کی حالت میں ہوں گے، اور بہت ساری تکلیفیں ہوں گی، بہت زیادہ ان کو عذاب سہنا پڑے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا، یعنی جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک کی آلودگی سے، شرک کی گندگی سے پاک کر لیا، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کے نام کو یاد رکھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی فانی چیز کو باقی پر اور دائمی پر ترجیح نہیں دیتا ہے، بلکہ عقل مند آدمی دائمی اور باقی رہنے والے چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں گزشتہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، جو کتابیں دی گئیں، ان کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں، ان کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں۔